السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ موٹر وے پر ہونے والے سانحے کے بعد بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طبقہ فکر کے افراد کے خیالات جان کر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس معاشرے میں سوائے گندگی کے اور کچھ شاید پیدا ہی نہیں کیا یا کسی چیز کو پروان ہی نہیں چڑھایا۔ موٹر وے سانحے کے بعد ایک بار پھر یہ بحث چھڑ گئی ہے یا چھیڑ دی گئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو کتنی آزادی حاصل ہے، کتنی آزادی ہونی چاہیے، خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم میں خواتین کا خود کتنا ہاتھ ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں، خواتین آزادی چاہتی کیوں ہیں؟ حقیقت حال یہ ہے کہ شاید ایسی گفتگو کر کے اور ان موضوعات کو چھیڑ کر اور ان موضوعات پر منفی گفتگو کر کے ریپ جیسے جرائم کو نارملائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ جرائم اس معاشرے میں کل سے شروع نہیں ہوئے، پرسوں سے شروع ہوئے، یا موٹر وے پہ ہونے والا سانحہ یہ کوئی پاکستان میں ہونے والا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ یہ واقعات بہت زمانے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، شاید قیام پاکستان کے وقت سے ایسے واقعات کا سلسلہ تو ہے، اور صرف اگر ہم اعداد و شمار پر ہی نظر ڈال لیں تو شاید ہمارے سر شرم سے جھک جائیں۔ اور یہ اعداد و شمار ان کیسز سے متعلق ہے جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں، رپورٹ نہ ہونے والے کیسز کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ معاشرے میں موجود مخصوص ذہنیت رکھنے والا طبقہ یہ سمجھانے اور جتانے کی کوشش میں مصروف ہے کہ خواتین کو دی گئی آزادی پوری ہے، اور یہ تمام جو جرائم ہوتے ہیں خواتین کے خلاف اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ وہی آزادی ہے جو خواتین کو میسر ہے۔ یہ تمام لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں۔ بہت سے لوگوں کو شاید میری یہ بات بری لگے اور شاید وہ لوگ یہ بات تسلیم کرنے میں ان کو کچھ پریشانی ہو، مگر یہ وہ کڑوا سچ ہے جو آج ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آج ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ منافقت، دوہرا رویہ کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے۔ یہ تمام اوصاف بنا تخصیص رنگ و نسل اور جنس سب لوگوں میں موجود ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد ایسے واقعات پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، تہذیب کے دائرے میں اگر رہ کر کیا جائے تو۔ اگر تہذیب کے دائرے میں رہ کر آپ اختلاف کریں گے تو معاملات شاید بہتری کی طرف جاتے ہیں، مسائل کا حل نکلتا ہے اور کچھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہی اختلاف رائے منفی انداز سے ہو، کسی پر اپنی رائے زبردستی تھوپنے کی کوشش ہو، تو اس کا نتیجہ منفی ہی نکلتا ہے۔ مثبت اختلاف رائے سے سوچ کے نئے دھارے بنتے ہیں، سوچ کے نئے راستے بنتے ہیں، لیکن منفی جو اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف رائے کیا ہوتا ہے؟ وہ اختلاف رائے نہیں ہوتا منفی، وہ بیسیکلی اپنی رائے میں آپ پہ تھوپنا چاہوں، میں چاہوں کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں آپ بھی ویسا ہی سوچیں، تو وہ شاید اس کے نتیجے میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ عورت آزادی کیوں چاہتی ہے؟ کس قسم کی آزادی چاہتی ہے؟ ابھی کل اپنے آپ میں ایک ارسطو جناب خلیل الرحمن قمر ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ عورت کس قسم کی آزادی چاہتی ہے۔ کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ بیڈ روم میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہو اور اس کا بھائی باہر پہرا دے رہا ہو؟ افسوس مجھے اس وقت ہوا جب میں نے وہ ٹی وی پروگرام کا وہ چھوٹا سا کلپ دیکھا۔ اس پروگرام کی میزبان خود ایک خاتون تھی جن سے خلیل الرحمن قمر یہ گفتگو کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ خلیل الرحمن قمر کی نظر میں یا ان کے ذہن میں سوری یہ بات راسخ ہے کہ عورت کو آزادی دینے سے وہ جنسی بے روی کا شکار ہو جائے گی۔ المیہ یہ المیہ ہی ہے، اس طرح کی سوچ، اس کو المیہ کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہی صاحب جو یہ گفتگو فرما رہے تھے اپنے ہی لکھے ہوئے ایک مارکۃ الآرا ڈرامے میں ڈرامے کی ہیروئن کو، جو ڈرامے کی مین کریکٹر تھیں، شادی شدہ خاتون تھیں، ان کو اپنے باس کے ساتھ ایک ہوٹل میں وقت گزارتے ہوئے انہوں نے دکھایا۔
तो गंदगी तो ऐसा लगता है खलील रहमान कंवर साहब आपके अपने जहन में है, जो कभी आप स्क्रिप्ट पे उतार देते हैं, कभी आप जबान से उसका अदायगी करते हैं, जो जबान से गलाजत फैलाते हैं, तो वो गलाजत गालिबन आपके दिमाग में भरी हुई है। आपकी सोच पर सिवाय लानत भेजने के और कुछ कर नहीं सकते। एक अलमिया ये भी है कि ये सोच जो खलील रहमान कमर की है, ये एक हमारे मुआशरे में एक मखसूस जहनियत की नुमाइंदगी करती है। यही वो जहनियत है जो बिलाखिर तशद्दुद पर उकसाती है। अगर किसी को लगता है कि जिनसी जराइम में मुलव्विस अफराद अपनी जिनसी तस्कीन के लिए ये सब कुछ करते हैं और उनके आज़ाए रईसा को नाकारा करके उन्हें इस अमल से रोका जा सकता है, तो आप गलती पर हैं। जिनसी जराइम में मुलव्विस अफराद ये जराइम जिनसी तस्कीन के लिए नहीं करते। माहिरीन नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद दरअसल अपने अंदर बरतरी का एहसास लिए हुए होते हैं और सिन्फ नाजुक या मासूम बच्चों को जेर करके उनके साथ जबरदस्ती करके वो जिनसी तस्कीन का सामान नहीं करते, बल्कि अपने अंदर मौजूद जानवर को वो इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो ताकतवर हैं। मोटर पे साने पे मुलव्विस अफराद पर और टीवी पर बैठकर अपनी गलाजत बाहर निकालने वाले नाम निहाद लिखारी साहब एक ही सोच की नुमाइंदगी करते हैं, और वो है कि मर्द की बालादस्ती, और इस अमल को वो मर्दानगी का नाम भी दे देते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, आखिर हम क्यों ऐसा समझते हैं कि अगर औरत को आजादी दे दी तो वो बेरारवी का रास्ता अपना लेगी? क्यों आपका ख्याल है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि औरत जिस्म फरोशी शुरू कर देगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ घर से निकलने के बाद मर्द हजरात करते हैं, तो उन्हें शायद ऐसा महसूस होता है कि अगर खवातीन को भी वही आजादी मयसर आ गई जो मर्दों को हासिल है, तो खवातीन भी वही कुछ करेंगी जो मर्द हजरात अपने घर से निकल कर करते हैं। तो क्या इस आजादी के खिलाफ बोलने की वजह यह है, या जो मुख्तलिफ मायने पहनाए जाते हैं मुख्तलिफ स्लोगन्स को, उसकी वजह यह है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मतलब क्या है? इसका बहुत आसान सा मतलब है कि दुनिया के हर इंसान को बिला तखसीस जिन्स अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। ये बहुत सादा सी बात है। मुआशरे में फैली बेचैनी, बेरारवी, जराइम या दीगर मामलात की जिम्मेदारी औरत को करार देना दरअसल हकायक से नजरें चुराने के मुतरादिफ है। हिम्मत रखते हैं तो हकायक बयान करें और सामना करें, और हिम्मत रखें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए। कल हम अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जो सरेआम सजाओं के हवाले से बात हो रही है, और वजीर आजम साहब समेत दीगर लोग भी ये बात कह रहे हैं कि सरेआम सजाओं का सिस्टम लेके आना चाहिए, कानून साजी की जानी चाहिए। तो ये किस हद तक दुरुस्त होगा, किस हद तक मुमकिन है, और ये जराइम के रोकथाम में कितना साबित होगा मददगार, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।